السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام تو دوسرا تھا، ٹاپک دوسرا تھا، مگر کسی وجہ سے ہمارے مفتی صاحب نہیں جڑ پائے، نیٹ ورک کی وجہ سے۔ بہت دیر سے بیچارے کوشش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اپنا۔ آئیے میں ہی ایک آدھ کلام سنا دیتا ہوں۔ قمر ستارے نہ اب آفتاب دیکھیں گے، قمر ستارے نہ اب آفتاب دیکھیں گے، قمر ستارے نہ اب آفتاب دیکھیں گے، ہمیشہ ہم تو مدینے کے خواب دیکھیں گے، ہمیشہ ہم تو مدینے کے خواب دیکھیں گے۔ یہ شعر بھی بڑا پیارا ہے۔ سنہری جالیاں مینار گنبد خضرا، سنہری جالیاں مینار گنبد خضرا، کبھی دیار رسالت مآب دیکھیں گے، کبھی دیار رسالت مآب دیکھیں گے، اور نبی کے شہر کے کانٹوں کو جب میں چوموں گا، نبی کے شہر کے کانٹوں کو جب میں چوموں گا، نبی کے شہر کے کانٹوں کو جب میں چوموں گا، اداس ہو کے جہاں کے گلاب دیکھیں گے، اداس ہو کے جہاں کے گلاب دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نکیر و پہل انہیں جلوگر تو ہونے دو، نکیر و پہل انہیں جلوگر تو ہونے دو، نکیر و پہل انہیں جلوگر تو ہونے دو، پھر اس کے بعد سوال و جواب دیکھیں گے، پھر اس کے بعد سوال و جواب دیکھیں گے۔ اور یہ مقطع کہا ہے۔ نہ دیکھ پائے مدینہ تو غم نہ کر عاشق، نہ دیکھ پائے مدینہ تو غم نہ کر عاشق، نبی کو قبر میں چل بے نقاب دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں جب اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو شیطان لعین نے اس بات کا بہت برا مانا اور اپنے جی ہی جی میں حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان لعین اکڑ کر کھڑا ہو گیا اور سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس لعین، میں نے جب اپنے یہ قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو شیطان نے جواب دیا، میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنے، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب سنا تو فرمایا، مردود نکل جا میری بارگاہ رحمت سے، جا تو قیامت تک کے لیے مردود و ملعون ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ خدا کے رسول اور اس کے مقبولوں کی عزت و تعظیم کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور ان کو اپنی مثل بشر سمجھ کر ان کی تعظیم سے انکار کر دینے والا کام شیطان کا ہے۔ اور ایک پیغمبر خدا کو سب سے پہلے تحقیراً بشر کہنے والا شیطان ہے، یعنی سب سے پہلے جو شیطان نے بشر کہا تھا پیغمبر کے لیے، وہ شیطان نے کہا تھا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان لعین حسد کی آگ میں جل بھن گیا اور ایک مرتبہ اس مردود نے بغض و کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مقام پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو، یعنی آدم علیہ السلام کے اوپر شیطان نے تھوک دیا، اور تھوکا کہاں پر؟ جہاں پر آج ہماری ناف یعنی ٹنڈی ہوتی ہے، تو پہلے ٹنڈی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ جبریل اس جگہ کی مٹی کو اٹھا کر کتا بنا دو۔ المختصر یہ کہ اس شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس اس لیے ہے، یعنی آدمی کے پاس اس لیے رہتا ہے، انسیت اس لیے رکھتا ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلید اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبریل کے لگے ہوئے ہیں، یعنی تین چیزیں کتے میں پائی جاتی ہیں۔ آدمی سے وفا اس لیے کرتا ہے کیونکہ آدمی سے ہی بنا ہے، آدمی کی مٹی سے، آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے۔ اور پلید اور پھٹکار اس لیے پڑتی ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے نورانی ہاتھوں سے بنا ہے۔ اب اس سے سبق کیا ملا ہمیں؟ شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا تو کچھ نہیں بگڑا،
بلکہ مقام ناف شکم کے لیے وجہ زینت بن گیا. یعنی جب پیٹ میں جو ناف ہوتی ہے، ہماری ٹوڑی ہوتی ہے، وہ ایک زینت، خوبصورتی پیدا ہو گئی. اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے اللہ والوں کا تو کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد اور بغض کی نگاہ سے دیکھنا شیطانی کام ہے. یعنی یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانور آپ کی زیارت کو حاضر ہونے لگے. حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لیے اس کے لائق دعا فرماتے تھے. اسی طرح جنگل کے کچھ ہرن بھی سلام کرنے اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی پیٹھ پر پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی تو ان میں نافع مشک پیدا ہو گئی، یعنی خوشبو آنے لگی. آج جو ہم مشک کی خوشبو جو پاتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. وہ ہرن جب یہ خوشبو کا تحفہ لے کر اپنی قوم میں واپس آئے تو ہرنوں کے دوسرے گروہ نے پوچھا کہ یہ خوشبو تم کہاں سے لے آئے ہو؟ یعنی تمہارے اندر جو خوشبو پیدا ہو گئی یہ کہاں سے ہو گئی یہ اتنی؟ تو ہرنوں کے دوسرے گروہ نے کہا، وہ بولے کہ اللہ کا پیغمبر آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لایا ہے، ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے رحمت بھرا ہاتھ ہماری پیٹھ پر پھیرا تو یہ خوشبو پیدا ہو گئی ہے. ہرنوں کا دوسرا گروہ بولا تو پھر ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی خوشبو لے آئیں. تم خوشبودار ہو گئے تو ہمارے اندر خوشبو نہیں ہے تو ہم بھی خوشبو لے آئیں جا کے. چنانچہ وہ بھی گئے. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پیٹھوں پر بھی ہاتھ پھیرا مگر ان میں خوشبو پیدا نہ ہوئی اور وہ جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے. واپس آ کر وہ متعجب ہو کر بولے کہ یہ کیا بات ہے، تم گئے تو خوشبو مل گئی اور ہم گئے تو کچھ نہ ملا. پہلے گروہ نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے صرف زیارت کی نیت سے، تمہاری نیت درست نہ تھی. یعنی ہم جو گئے تھے وہ اس نیت سے گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر آیا ہے، چلو ان کی زیارت کرائیں. تو انہوں نے ہمارے اوپر ہاتھ پھیرا تو ہم میں خوشبو پیدا ہو گئی، مگر تم خوشبو ہی لینے کے لیے گئے تو اس لیے تمہاری نیت نبی کو دیکھنے کی نہیں تھی، نبی کا دیدار کرنے کی نہیں تھی، بلکہ خوشبو لینے کی تھی، اس لیے تمہارے اندر یہ خوشبو نہیں آئی. اب اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ اللہ والوں کے پاس نیک نیتی سے حاضر ہونے میں بہت کچھ ملتا ہے، اور اگر کسی بدبخت کو کچھ نہ ملے تو اس کی اپنی نیت کا قصور ہوتا ہے، اللہ والوں کی دین و عطا کا کوئی قصور نہیں ہوتا. یعنی ان کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے مگر اگر ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے تو سمجھ لے ہمارے نیت کا قصور ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے عرصے میں دن رات تبلیغ حق فرمائی مگر وہ نہ مانے، آپ کی قوم ایمان لے کر نہیں آئی. آخر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہدایت کی دعا مانگی اور اللہ تعالی سے عرض کی کہ مولا ان کافروں کو تو تباہ و برباد کر دے. چنانچہ آپ کی دعا قبول ہو گئی
اور خدا نے حکم دیا کہ اے نوح، میں پانی کا ایک طوفان عظیم لاؤں گا اور ان سب کافروں کو ہلاک کر دوں گا، تو تم اپنے اور چند ماننے والوں کے لیے ایک کشتی بنا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جنگل میں کشتی بنانا شروع فرمائی۔ کافر آپ کو دیکھتے اور کہتے، اے نوح، کیا کرتے ہو؟ آپ فرماتے، ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے گا۔ کافر یہ سن کر ہنستے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ آج تم ہنستے ہو اور ایک دن ہم تم پر ہنسیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 2 سال میں تیار کی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے، 3 منزلیں تھیں۔ نیچے درجے میں وحوش اور درندے، وحشی درندے جو ہوتے ہیں وہ تھے۔ درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، چوپائے جو ہوتے ہیں جو کسی کو مارتے نہیں ہیں، گائے بھینس وغیرہ۔ اور اوپر کے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور کھانے پینے کا سامان، پرندے بھی اوپر کے درجے میں تھے۔ پھر جب بحکم الہی طوفان عظیم آیا تو اس کشتی پر سوار ہونے والوں کے سوا روئے زمین پر جو کوئی تھا پانی میں غرق ہو گیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی جو کافر تھا اسی طوفان میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ خدا کی نافرمانی سے اس دنیا میں بھی تباہی و ہلاکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت سے ہی دونوں جہان میں نجات و فلاح مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام اور ایک بڑھیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم الہی جب کشتی بنانا شروع کی تو ایک مومنہ بڑھیا نے حضرت نوح سے پوچھا کہ آپ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بڑی امی، ایک بہت بڑا پانی کا طوفان آنے والا ہے جس میں سب کافر ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، اور مومن اس کشتی کے ذریعے بچ جائیں گے۔ بڑھیا نے عرض کیا، حضور جب طوفان آنے والا ہو تو مجھے خبر کر دیجئے گا تاکہ میں بھی کشتی پر سوار ہو جاؤں۔ بڑھیا کی جھونپڑی شہر سے باہر کچھ فاصلے پر تھی۔ پھر جب طوفان کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام دوسرے لوگوں کو تو کشتی پر چڑھانے میں مشغول ہو گئے، مگر اس بڑھیا کا خیال نہ رہا، حتیٰ کہ خدا کا ہولناک عذاب پانی کے طوفان کی شکل میں آیا اور روئے زمین کے سب کافر ہلاک ہو گئے۔ اور جب یہ عذاب تھم گیا اور پانی کم ہو گیا اور کشتی والے کشتی سے اترے تو وہ بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضرت، وہ پانی کا طوفان کب آئے گا؟ میں ہر روز اس انتظار میں ہوں کہ آپ کب کشتی میں سوار ہونے کے لیے فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بڑی بی، طوفان تو آ بھی چکا اور کافر سب ہلاک بھی ہو چکے ہیں، اور کشتی کے ذریعے خدا نے اپنے مومن بندوں کو بچا لیا، مگر تعجب ہے کہ تم زندہ کیسے بچ گئیں؟ عرض کیا بڑھیا نے، اچھا یہ بات ہے، تو پھر اسی خدا نے جس نے آپ کو کشتی کے ذریعے بچا لیا، مجھے میری ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ہی کے ذریعے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔
اللہ بچانا چاہتا ہے تو جہاں پوری دنیا کے لوگ غرق ہو گئے تھے، جو کشتی میں تھے وہی بچے، اور بڑھیا تو نیچے ہی تھی، کشتی میں نہیں تھی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ جو خدا کا ہو جائے، خدا ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے، اور بغیر کسی سبب ظاہری کے بھی اس کے کام ہو جاتے ہیں، جہاں سے امید نہ ہو تب بھی ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ آخری ایک واقعہ اور سن لیجیے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ مقرر فرما دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہ مقرر فرما دیتا ہے۔ بہرحال جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا اس بادشاہ نے، اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عورتوں کو منہمک دیکھا، عمارتوں کو منہمک دیکھا، یعنی ٹوٹا پھوٹا ہوا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے بڑا تعجب سے فرمایا، اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ یعنی ان شہر والوں کی تمام لوگوں کی موت ہو گئی اور گھر اور مکانات تباہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ گھر کیسے بنیں گے اور ان آدمیوں کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے، جس کو گدھا کہہ لیجیے آپ، اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے دراز گوش یعنی گدھا کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعہ کے 70 سال بعد اللہ تعالی نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے خدا تعالی انہیں پھر یہاں لایا، اور وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس میں جو لوگ تھے وہ بھی آئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا تھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا۔ خدا نے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنے ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا کچھ کم۔
آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو میں سویا ہوں؟ خدا نے فرمایا بلکہ نہیں، تم تو 100 برس یہاں ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی، اور اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے، آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضا اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیر علیہ السلام کے سامنے اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ نے کہا تھا ان کو آپ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں جان آئی، تو آپ کی آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں میں پھر جان آئی، پھر آپ کے گدھوں میں کیسے جان آئی، تاکہ آپ کو یقین کامل اور ہو جائے۔ یقین تو آپ کو تھا مگر مطمئن ہو جائیں۔ اور آواز کرنے لگا گدھا وہ۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور نابینا ہو گئی تھی، یعنی پاؤں بھی اس کے جواب دے گئے تھے، پاؤں میں بھی جان نہیں تھی، لنگڑا پکڑا کے چل رہی تھی اور نابینا بھی ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندی تھی، یعنی آپ کے گھر میں کام کرنے والی تھی، اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس بڑھیا نے کہا ہاں، مگر عزیر کو کھوئے ہوئے 100 برس گزر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا ہے۔ بڑھیا بولی عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے، یعنی عزیر علیہ السلام یہ تھا کہ جب وہ کوئی دعا کرتے تھے تو ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ عزیر ہیں تو دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں، یعنی میری تو آنکھیں ہیں نہیں، اگر آپ عزیر ہو تو میرے لیے دعا کرو، میں دیکھنے لگوں گی، پھر میں پہچان جاؤں گی ہاں تم عزیر ہو۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی، اسے دکھنے لگا۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئی، وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے، یعنی آپ کے صاحبزادے لڑکے، جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا، یعنی ماننے سے انکار کر دیا کہ عزیر علیہ السلام تو بہت 100 سال ہے، خوب آپ کہاں رکھے ہوں گے وہ، معاذ اللہ۔ تو آپ کو نہیں مانا، آپ کو جھٹلایا۔ بڑھیا نے کہا مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، آپ کے بیٹے نے کہا
میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، جسم مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کا واقعہ۔ اب اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا؟ خدا کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا، اور ملک برباد و ویران ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم موت وارد ہونے کے بعد بھی صحیح سالم رہتا ہے۔ ہاں، جو گدھے ہیں وہی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ آج کا میں نے بیان کر دیا، بیان تو اور کوئی ہونے والا تھا، مگر میں نے سوچا کہ چلو میں ہی کر دیتا ہوں۔ نبی کا نور ہی تو ہے جہاں بھر کے نظاروں میں، نبی کا نور ہی تو ہے جہاں بھر کے نظاروں میں، چمکتے چاند سورج میں ستاروں میں بہاروں میں، کریں دو چاند کے ٹکڑے کبھی سورج کو لوٹائیں، کریں دو چاند کے ٹکڑے کبھی سورج کو لوٹائیں، رکھی ہیں رب نے ایسی طاقتیں ان کے اشاروں میں، رکھی ہیں رب نے ایسی قوتیں ان کے اشاروں میں، اور خدا کا قرب پانا ہے تو جا عشق نبی لے کر، خدا کا قرب پانا ہے تو جا عشق نبی لے کر، خدا ملتا نہیں ہے صرف کعبے کی دیواروں میں، خدا کا قرب پانا ہے تو جا عشق نبی لے کر، خدا کا قرب پانا ہے تو جا عشق نبی لے کر، خدا ملتا نہیں ہے صرف کعبے کی دیواروں میں، خدا ملتا نہیں ہے صرف کعبے کی دیواروں میں۔ اور نبی کے علم کا اندازہ کوئی کیا کرے گا جب، نبی کے علم کا اندازہ کوئی کیا کرے گا جب، ہیں جتنے عالم دین سب ہیں غوطہ زن کناروں میں، ہیں جتنے عالم دین سب ہیں غوطہ زن کناروں میں، اور دلوں کا چین ذکر اللہ میں اللہ نے رکھا ہے، دلوں کا چین، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اسی آیت کے بارے میں فرمایا، کہا ہے دلوں کا چین ذکر اللہ میں اللہ نے رکھا ہے، بھٹکتے ہم پھریں پھر کیوں گلی کوچوں بازاروں میں، بھٹکتے ہم پھریں پھر کیوں گلی کوچوں بازاروں میں، اور ملیں گے آپ محشر میں کہاں آقا سے جب پوچھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن تو پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا اینڈ ہوگی، بہت لوگ کروڑوں انسان ہوں گے، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے عرض کیا کہ ملیں گے آپ محشر میں کہاں آقا سے جب پوچھا، تو فرمایا ملوں گا میں غریب اور بے سہاروں میں، تو فرمایا ملوں گا میں غریب و بے سہاروں میں، اور محبت اس لیے رکھتے ہیں ہم اللہ والوں سے، محبت اس لیے رکھتے ہیں ہم اللہ والوں سے، ملا ہے حکم شامل ہونے کا پرہیزگاروں میں، ملا ہے حکم شامل ہونے کا پرہیزگاروں میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اسی لیے محبت اس لیے رکھتے ہیں ہم اللہ والوں سے، محبت
اس لیے رکھتے ہیں ہم اللہ والوں سے، ملا ہے حکم شامل ہونے کا پرہیزگاروں میں، نبی کا نور ہی تو ہے جہاں بھر کے نظاروں میں، رکھی ہیں رب نے ایسی قوتیں ان کے اشاروں میں۔ اور بھلا عاشق لکھے گا کیا کوئی نعت رسول اللہ، بھلا عاشق لکھے گا کیا کوئی نعت رسول اللہ، مکمل نعت لکھی ہے خدا نے 30 پاروں میں، مکمل نعت لکھی ہے خدا نے 30 پاروں میں، مکمل نعت لکھی ہے خدا نے 30 پاروں میں۔ آئیے یہ سامنے آ گئی تو یہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کے لیے۔ ابھی 5-6 دن پہلے شب معراج گزر کر گئی ہے، اسی کے تعلق سے چند اشعار ہیں۔ دیکھ کر شمع رسالت بجھ گئی لو کفر کی، دیکھ کر شمع رسالت بجھ گئی لو کفر کی، اس طرح چمکا جہاں میں آ کے نور احمدی، اس طرح چمکا جہاں میں آ کے نور احمدی، جانور بھی دیکھ کر شرمندہ تھے انسان کو، جانور بھی دیکھ کر شرمندہ تھے انسان کو، آپ سے پہلے کے لوگوں کی تھی ایسی زندگی، آپ سے پہلے کے لوگوں کی تھی ایسی زندگی، اور مدتوں سے سو رہی تھی لوگ بھی تھے بے خبر، مدتوں سے سو رہے تھے لوگ بھی تھے بے خبر، آپ نے بیدار کی انسانیت انسان کی، آپ نے بیدار کی انسانیت انسان کی، جب ہوئے پیارے نبی پیدا زبان پاک پر، جب ہوئے پیارے نبی پیدا زبان پاک پر، رب حبلی امتی تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی تھا رب حبلی امتی، آپ محبوب خدا اور آپ کے محبوب چار، آپ محبوب خدا اور آپ کے محبوب چار ہیں، ابو بکر و عمر عثمان اور مولا علی، ہیں ابو بکر و عمر عثمان اور مولا علی، جب شب معراج پہنچے مسجد اقصی پہ آپ، جب شب معراج پہنچے مسجد اقصی پہ آپ کی امامت آپ نے اور انبیاء تھے مقتدی، کی امامت آپ نے اور انبیاء تھے مقتدی، چاہتے ہو کیا شب معراج پوچھا تو کہا، چاہتے ہو کیا شب معراج پوچھا تو کہا، بخش دے امت میری رب بخش دے امت میری، اللہ تعالیٰ نے پوچھا چاہتے ہو کیا شب معراج پوچھا تو کہا، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا چاہتے ہو کیا شب معراج پوچھا تو کہا، بخش دے امت میری رب بخش دے امت میری، جو بھی ایمان دل میں رائی بھر بھی لے کر جائے گا، جو بھی ایمان دل میں رائی بھر بھی لے کر جائے گا، روز محشر اس کو ڈھونڈے گی شفاعت آپ کی، روز محشر اس کو ڈھونڈے گی شفاعت آپ کی، اے خدا قائم مجھے رکھ عمر بھر اسلام پر، آمین۔ اے خدا قائم مجھے رکھ عمر بھر اسلام پر، ساتھ ایمان کے میری کر اس جہاں سے رخصتی، ساتھ ایمان کے میری کر اس جہاں سے رخصتی، اور حضرت سالم ہے میرے پیر و مرشد فخر ہے، حضرت سالم ہے میرے پیر و مرشد فخر ہے، قادری ہوں قادری ہوں قادری ہوں قادری، قادری ہوں قادری ہوں قادری ہوں قادری، اس طرح چمکا جہاں میں آ کے نور احمدی، دیکھ کر شمع رسالت بجھ گئی لو کفر کی۔ اور مقطع کہا ہے عاشقان غوث کے صدقے میں عاشق دیکھنا، عاشقان غوث کے صدقے میں عاشق دیکھنا، انشاءاللہ رنگ لائے گی یہ تیری شاعری، انشاءاللہ رنگ لائے گی یہ تیری شاعری،
دیکھ کر شمع رسالت بجھ گئی لو کفر کی، اس طرح چمکا جہاں میں آ کے نور احمدی۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو سلامت رکھے، اور ہمارے ہندوستان میں سکون اور چین عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔